یعنی راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد جو سندھ کے بڑے بڑے لوگ یعنی بڑی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم علیہ الرحمن نے باقاعدہ یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پہ قائم رہے، ہماری طرف سے اس سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی بھی مندر مسمار نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، نہ کسی سے تعرض ہوا، نہ کسی کو بالجبر مسلمان کیا گیا، ایون جو جس مذہب پہ قائم رہنا چاہتا تھا اس کو اس مذہب پر رکھا گیا، اور کسی کی عبادت کو، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو وہاں پر نہیں چھیڑا گیا۔ مسمار کرنا تو صاحب چھوڑ دیجئے، یہ ایکچولی باقاعدہ ایک سازش ہے کہ آپ کو ڈیٹیچ کیا جائے، آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے آپ کے ہیروز کے ساتھ جو آپ کے اصل ہیروز ہیں۔ نامور ہندو محقق، اب میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا دیتا ہوں، اور یہ مثال ظاہر ہے نہ کسی مسلمان کی ہے، نہ کوئی مسلمان دانشور اس پہ لکھ رہا ہے، بلکہ میں آپ کو ہندو کمیونٹی سے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کہ ہندوؤں کا پرسیپشن اس حوالے سے کیا، اور ہندوؤں میں بھی جو ٹاپ ایلیٹ ہے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو علمی اعتبار سے، دانش کے اعتبار سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان فاتح محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا، ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا صاحب، یہ ایک ہندو کا کہنا ہے اور تاریخ دان ہندو کا کہنا ہے۔ اصل تاریخی حقیقت تو ناظرین یہی ہے کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سندھ فتح کرنے کے بعد مذہبی رواداری اور عفو درگزر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، یہاں کی غیر مسلم رعایا کو وہی مقام دیا، اب ذرا سمجھیے گا میری بات کو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اہل فارس کو دیا تھا۔ ان کے مندروں کی حیثیت ایران کے آتش کدوں کی طرح ہی رکھی گئی، جس طرح صحابہ کرام نے فتح ایران کے بعد آتش کدے مسمار نہیں کیے، اسی طرح سے سندھ میں مندر بھی محفوظ رکھے گئے، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی لیگیسی تھی، اسی انداز سے اس لیگیسی کو چو کرتے ہوئے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے کسی بھی مندر کو مسمار نہیں کیا۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی ناظرین یہی وہ بے مثال رواداری ہے، یعنی جسے آپ مذہبی رواداری کہتے ہیں، جس نے ابن قاسم کو سندھیوں کی نظر میں انتہائی ممتاز کر دیا تھا، نجات دہندہ بنا دیا تھا، محبوب حکمران بنا دیا تھا۔ یعنی آج بھی جو ہمارے سندھی بھائی ہیں جو تاریخ کو سمجھتے ہیں اور تعصب کی اینک اتار کے پڑھتے ہیں تاریخ کو، اور یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ ایکچولی محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے کیا ہے، وہ آج بھی محمد بن قاسم کو نجات دہندہ مانتے ہیں، محبوب حکمران مانتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں۔ یعنی جن کی ایک آواز پہ ذرا سوچئے، اس وقت ایک جم غفیر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکل آئے تھے اور اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے تھے، اور ان سے بچھڑنے کا غم آپ جانتے ہیں کتنا تھا، اس حد تک تھا۔ یعنی سندھیوں کے دل میں، یوں کہیے اس وقت جو مختلف کمیونٹیز بستی تھی، ان کے دل میں محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے اپنی محبت، اپنی پیار، اپنی الفت اور اپنے رکھ رکھاؤ سے اس حد تک جگہ بنا لی تھی، یعنی اتنی مٹھاس پیدا کر دی تھی کہ جب محمد بن قاسم ان سے جدا ہوئے، بچھڑنے کا وقت آیا، تو باقاعدہ انہوں نے ان کے غم میں مجسمہ قائم کیا تھا۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سندھ فتح کرنے کے بعد ناظرین بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا، ظاہر ہے اس کی تفصیل ہے، لیکن میں ایکچولی اس وقت محمد بن قاسم کی شخصیت کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ یعنی جب آپ نے شہروں کو فتح کر لیا تو جامع مساجد جو ہیں وہ باقاعدہ تعمیر کروائی مختلف شہروں میں، جن میں ائمہ اور خطبہ باقاعدہ مقرر کیے گئے، اور مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کے پھر باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اپنی ول پہ داخل ہونے لگے۔ صرف مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا کرتے تھے، جس میں سے ایک بہت بڑی مسجد دیبل میں قائم کی گئی۔ آپ جانتے ہیں دیبل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 37-40 کلومیٹرز کے فاصلے پہ جو ہے کراچی سے ہے، جہاں 4000 مسلمانوں کو باقاعدہ آباد کیا، اور دوسری مسجد اروڑ میں قائم کی گئی جو کہ ایک بہت بڑی مسجد تھی اور ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر وہ جانی جاتی ہے۔ اس کے آثار آج بھی ظاہر مطلب وہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد بن قاسم علیہ الرحمہ ناظرین مسلم فاتحین کے، یعنی یوں کہہ لیجیے صف میں، اور خاص طور پر اس خطے میں ایک ایسی شاندار حیثیت میں کھڑے ہیں کہ جنہوں نے ظلم اور بدامنی کو، جبر و استحصال کو، غلامی کو اور ناانصافی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ یعنی کفر و شرک جو باقاعدہ اپنے عروج پر تھا،
اسنام پرستی جو اپنے عروج پر تھی اس کے سورج کو غروب کر دیا اور صنم کدے بنیادی طور پر نعرہ توحید کو بلند کرنے لگے۔ صدیوں سے رائج جو باطل نظام اور ظالمانہ نظام تھا، حضرت محمد بن قاسم علیہ الرحمٰن نے جب اس خطے میں قدم رکھا تو توحید کے نور سے اس خطے کو نہ صرف منور کیا بلکہ اس پورے ظالمانہ نظام کو زمین بوس کر دیا۔ یہ جو خاص طور پہ راجہ داہر کی مینٹیلٹی تھی نا، وہ لوگوں کے سروں کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ نچلی ذات والوں کو بہت ہی ہیچ سمجھتا تھا، ان کو کوئی اوقات نہیں دیتا تھا، ان کو کہیں ریٹ نہیں کرتا تھا، یعنی عالم یہ تھا کہ جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمٰن نے ان کو اپلفٹ کیا، یعنی جو ایک مساوات کا تصور ہے نا بنیادی طور پر دین اسلام میں، محمد بن قاسم نے اس مساوات کے تصور کو، بھائی چارگی کے تصور کو، محبت کے تصور کو عام کیا۔ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو اور دیے دیتا ہوں فائنلی، کہ الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرشاد نے محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ کی عسکری مہمات پہ جہاں تنقید بھی کی ہے، وہاں یہ لکھتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ ان کی جرت مندی، بہادری اور فوجی مہمات کے درمیان ان کے روادارانہ شریفانہ برتاؤ اور آخر میں انہوں نے نوجوانی میں سپہ سالاری کے جو جوہر دکھائے، اس سے ان کی ذات سے بڑی امیدیں بن گئیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔ یہ میں آپ کو بتلا رہا تھا نا کہ لوگ ایگزاسٹ ہو چکے تھے، لوگ ایکسپلائٹ ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ کی شفقت اور محبت نے ان کی جو مینٹیلٹی تھی اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یعنی عالم یہ تھا، آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ راجہ داہر جو کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ نچلی ذات کے لوگوں کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ گھوڑوں پر وہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی مکمل طور پر ریسٹرکشن تھی، ممانعت تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الہ آباد یونیورسٹی کے سابق پروفیسر، ہندو پروفیسر جو ہے وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر ایشوری پرشاد، یہ اس بارے میں مکمل طور پہ تھیسس لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سر تھے ان کو ننگے رکھنے کا حکم تھا اور اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ یعنی راجہ داہر بنیادی طور پر انسانوں پر نہیں، اپنے سامنے غلاموں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ ان کے دلوں میں اپنے حکمرانوں کے عدم روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا اناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ کے سپرد کر دیا۔ یہ ایک بنیادی طور پر سابق ہندو پروفیسر جو ہیں ان کا کہنا ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر کا کہنا ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے صاحب، مجھے بتائیے یہ پوری داستان جو میں نے آپ کے سامنے محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ کی بیان کی ہے، آپ اس پہ کامنٹ کیجئے، آپ اپنی رائے دیجئے اور مجھے بتلائیے کہ ہمارے ہاں یہ جو خاص طور پہ 5th جنریشن وارفیئر میں ایک ٹارگٹ اور ٹاسک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو ہمارے درمیان کنٹروورشل بنا دیا جائے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا صاحب کہ اس پر باقاعدہ جو ہے بڑا منظم کام ہو رہا ہے؟ یعنی راجہ داہر کے حق میں ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلیں، اس کی فیور میں ٹرینڈز چلیں اور محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ کو معاذ اللہ متون کیا جائے، اس شخص کو متون کیا جائے کہ جن کے صدقے سے سندھ کی سرزمین پہ دین اسلام پہنچا، اس شخص کو متون کیا جائے کہ جس نے مذہبی رواداری کی باقاعدہ بنیاد رکھی، اس شخص کو متون کیا جائے جس کی وجہ سے دین اسلام یہاں پر ایکسپلور ہوا۔ یا آپ نہیں جانتے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا ہے اور جس وقت آپ نے خطبہ کو، علماء کو، ائمہ کو اس سرزمین کے اوپر بھیجا ہے تو آپ کو ان کو باقاعدہ ایک پلین فیلڈ ملی ہے کام کرنے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا ماحول ملا ہے۔ یہ وہی بنیاد تھی جس کو محمد بن قاسم علیہ الرحمٰ نے رکھا تھا۔ لہٰذا اپنے محسنوں کا احسان مانیں، احسان فراموشی نہ کیجیے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔